کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں۔ ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق رائے ہے، ہم بغیر کسی ترمیم کے اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو اور وہ بل ایکٹ بن جائے۔ سو اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے رہے، اب بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں ہے، دونوں نے ایک فریق بن کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، ایک مہینہ تک انہوں نے اسلام آباد میں مجھے انگیج رکھا، ایک سفر میں نے کیا کراچی میں بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور 5 گھنٹے مذاکرات کے بعد یہ بل اس پر بھی بات ہوئی اور اتفاق رائے ہوا۔ اگلے ہی دن ہم لاہور آئے، رائے ونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر میٹنگ ہوئی، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہاں اتفاق رائے ہوا۔ اس سے اگلے دن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کو بلایا، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ ان سے آگاہ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ٹھیک، وہ خاموش اپنا ووٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے، اپنے خاص حالات کی وجہ سے، فکری حوالے سے نہیں، بلکہ میرا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں۔ پھر اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا، سینٹ میں بل آیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کیا حاصل کیا، میں ایک جملے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ 56 شقوں پر مشتمل وہ مسودہ جو 26ویں ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، 1 مہینے کے مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور 56 سے ہم ان کو 22 شقوں پر لے آئے۔ پھر ہم نے اپنے 5 نکات ان میں شامل کیے، جس میں سود کا مسئلہ تھا، جس میں وفاقی شرعی عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مسئلہ تھا، جس کا ذکر مولانا حسین احمد صاحب نے بھی کیا، وہ ڈال کر 27 کر دیا۔ اور پھر ہماری موجودگی میں ایوان کے تمام فریق موجود تھے، دینی مدارس کا بل آیا، سینٹ میں بھی پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، اور وہاں بھی دیا اور ادھر بھی دیا، اور دونوں ایوانوں میں جو تعریف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری کی اور ہمارے کردار کی شاید اس طرح کے الفاظ کسی پارلیمنٹیرین نے نہیں کہا ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، بل پاس ہو گیا۔ اب ایوان صدر سے اعتراضات، آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کی ان تمام مرحلوں میں پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے، یہ نہیں کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب خود موجود تھے۔ اب اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ کس طرح کہا جائے کہ واقعی یہ اعتراضات قابل غور ہیں؟ میں آپ کی ان علماء کرام کے اجتماع سے
واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ حد ہوتی ہے کوئی بات، کس حد تک آپ ہمارے برداشت کا امتحان لے رہے ہیں، کہاں تک آپ ہمارے تحمل کا امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا کہ یہ لوگ دینی مدارس کو اور علماء کو شدت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو پھر اصل شدت پسند تو وہ ہوئے نا، پھر تخریب کار تو وہ ہوئے نا، پھر ملک کو فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا۔ ہم تو پرامن طریقے سے معاملہ، ہم تو مذاکرات کیے ہیں، ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا، دلال سے معاملات طے کیے ہیں۔ تم نے 26ویں ترمیم کے اپنے مسودے سے 34 دفعات سے دستبردار ہونے کے باوجود اس پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد کچھ اور ایکٹ پاس ہوئے جو متنازع ہیں، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ جو چیز متفقہ طے ہوئی ہے اور بار بار طے ہوئی ہے، اس پر آج آپ کو اعتراضات نظر آ گئے۔ تو بہرحال بات چیت رہے، چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمیں مذاکرات سے اب بھی انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ بضد ہیں کہ دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے، پھر ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز ہم اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی، جامعات کی حفاظت فرمائے۔ ان کا ایک عظیم الشان کردار ہے، تاریخی کردار ہے، اور اس عظیم الشان تاریخی کردار نے آج ایک ادارے کی شکل اختیار کر لی ہے، معاشرے میں وہ رچ بس گئی ہے، اور ہماری سوسائٹی کا جزء لا ينفک بن چکا ہے مدرسہ۔ اس کو ختم کرنا، معاشرے سے اس کو کاٹنا، اس کو سوچنا، یہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں۔ ہم ان کا بھی اجلاس بلانا چاہتے ہیں، تجویز ہم نے دی ہے کہ سب ایک اجتماعی اجلاس کر کے اور اس پر ایک متفقہ رائے پیش کریں، تاکہ ہم آگے چلیں تو پورے باہمی اعتماد کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ دینی مدارس اور علوم دینیہ کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔